السلام علیکم۔ دل کی تکلیف برداشت سے باہر تھی۔ کیوں ہوا تھا ایسا؟ کیا پرخاش تھی قسمت کو کہ اسے لاروش سے ہی محبت ہوئی؟ وہ اپنی چیزوں میں، اپنی ملکیت میں شراکت کا قائل نہیں تھا۔ اسے آدھی ادھوری چیزوں سے نفرت تھی، کیونکہ اس کی اپنی ذات بھی تو احمر نیازی کی وفات کے بعد ادھوری رہ گئی تھی، اور اب وہ لڑکی، اس کی چاہت، اس کے دل کی پہلی خواہش، اس کی آنکھوں میں سجنے والا پہلا خواب، اس کے ہونٹوں پر کھلنے والی بے ساختہ مسکراہٹ، اور سب سے بڑھ کر اس کی منکوہہ بن بیٹھی تھی۔ تو اب جا کر اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ تو اس کی تھی ہی نہیں، زین سے پہلے ہی کسی اور کی آنکھوں میں خواب سجا چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے، میں اسے اپنا لوں گا مریم۔ معیز ہمدانی کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگانے لگی۔ نیازی ہاؤس کے پورچ میں گاڑی روکتے ہوئے اسے خود پر حیرت ہوئی۔ اتنی گہری چوٹ کھانے کے بعد بھی وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گیا تھا۔ اسے کچھ کیوں نہیں ہوا؟ کتنا سخت جان تھا وہ! اپنے ڈیٹ پن کا سوچ کر اس کے لبوں پر ایک گمنام مسکراہٹ دھر آئی، مگر آنکھوں کے نم ہوتے گوشوں کی اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے کمرے میں آیا اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ آنکھیں جل رہی تھیں۔ گیلے ہوتے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے حیرت ہوئی تو وہ رو رہا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے حیرت سے اپنا اجڑا اجڑا خلیہ دیکھا۔ وہ اس وقت مجنوؤں سے کم نہ لگ رہا تھا۔ دوبارہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آنسو مسلسل اس کی ہلکی شیف میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ تو بس اپنی بدقسمتی پر ماتم کنا تھا۔ وہ اونچا لمبا مرد، وہ جو اپنے باپ کی موت پر بھی نہ رویا تھا، آج وہ رو رہا تھا، بچوں کی طرح سسک رہا تھا، جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ یہی تکلیف روح کاٹنے کو کافی تھی کہ لاروش نیازی، اس کی محبت، اس کی بیوی، پہلے ہی اپنے جذبات کسی اور پر لٹا چکی ہے۔ وہ خالی دامن رہ گیا ہے، وہ بے سرمایہ ہو گیا ہے۔ تکلیف کی آخری حدوں پر جا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ رات کے جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ باری ہوتے سر کو مسلتے ہوئے اس نے گھڑی کو دیکھا، جس کا چھوٹا ہندسہ صبح کے 6 بجا رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ پیروں میں سلیپرز پہننے کے بعد اس نے اپنا جائزہ لیا۔ وائٹ کلر کی شرٹ اور گرے ڈریس پینٹ پہنے وہ رات والے حلیے میں ہی تھا۔ گرے کوٹ دبیز قالین پر پڑا تھا۔ وہ اٹھا تھا اور چلتے ہوئے واش روم میں گھس گیا، اور پھر تقریباً 45 منٹ بعد جب باہر نکلا تو کلین شیو کے ساتھ قدرے فریش لگ رہا تھا۔ ڈارک گرے ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گرے ٹی شرٹ میں اس کے کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ فروری کے خنک مہینے میں اس نے بے دھیانی میں یہ ٹی شرٹ پہن لی تھی، جس کا احساس اسے ہیٹڈ کمرے سے باہر آنے پر ہوا تھا۔ لاؤنج کمرے کی نسبت کافی سرد تھا۔ جانے کس وقت وہ سب رانا کو لے کر واپس آئے ہوں گے۔ رانا کا سوچتے ہی اسے لاروش نیازی کی یاد بھی آ گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جان لیوا انکشاف بھی، جس کے باعث وہ ساری رات بری طرح تڑپا تھا، اور جس کے بوجھ سے اس کی پلکیں بوجھل بوجھل سی تھیں۔ سردی سے بچنے کے لیے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے وہ سیدھا کچن میں چلا آیا۔ درد سے پھٹتے دماغ کو نہانے کے بعد اگر کچھ سکون ملا تھا تو اب پھر سے رات کا منظر آنکھوں کے پردے پر لہرا کر اسے بے چین کر گیا تھا۔ دماغ میں اٹھتی تیسوں کو سکون دینے کے لیے وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آیا تھا، مگر وہاں لاروش کو دیکھ کر اس کا دل پھر سے سسکنے لگا۔ لاروش کی اس کی جانب پشت تھی، یقیناً وہ چائے ہی بنا رہی تھی۔ زین نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ اپنے ہول میں سمٹنے میں اسے فقط چند پل لگے تھے، تبھی آہٹ محسوس کر کے وہ پلٹی تھی۔ زین احمر کو دیکھ کر اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ ایک فطری شرم کے باعث اس نے زین پر نگاہ نہیں ڈالی تھی،
جبکہ زین احمر نے اسے نگاہ چراتے دیکھ تلخی سے اس کے جھکے سر کی طرف دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس کو وہیں کھڑا دیکھ لاروش نے اس سے پوچھا، اور وہ جو اس کے چہرے پر جانے کیا کھوج رہا تھا، اس کے یوں مخاطب کرنے پر اس کی طرف ایک سلگتی نگاہ ڈال کر رخ پھیر گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب لاروش کی نگاہ اس کے سرخ چہرے پر پڑی۔ کشادہ پیشانی پر بکھرے گیلے بال اور اس کا حلیہ اسے فریش ظاہر کر رہا تھا، مگر آپس میں پیوست سرخ لب اور خون چھلکتی سوجی سوجی سیاہ آنکھیں اس کے رات بھر رونے اور جاگنے کی غمازی کر رہی تھیں۔ لاروش کا دل تڑپ کر رہ گیا، آنکھوں میں اس کے لیے کانٹے لیے وہ اسے جواب دیے بنا چائے بنانے کے لیے سلیب کے پاس آیا۔ یہ محبت کا اعجاز تھا، یہ اس کی منقوہ ہونے کا استحقاق کہ وہ فوراً آگے بڑھی اور زین کے کسرتی بازو پر اپنی نازک گرفت جماتے ہوئے وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں زین؟ سر میں درد ہے کیا؟ لہجے میں تڑپ ہی تڑپ تھی جو زین نے محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ لاروش کی مہروتی انگلیوں کا لمس اس کے جسم میں کرنٹ بن کر دوڑ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ دھیمے لہجے میں دھڑا تھا۔ جبڑے اتنی سختی سے بھینچ لیے کہ دماغ کی رگیں پیشانی پر ابھر آئیں۔ لاروش نے آج سے پہلے زین کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ آج تو جیسے اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ زین، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ زین نے سر جھٹکتے ہوئے چولہے پر ابلتی چائے کو دیکھتے ہوئے چولہا بند کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز مجھے بتائیں زین، وہ ہمت کر کے دوبارہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ شٹ اپ، میری فکر کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس کے نازک بازو دبوچتے ہوئے وہ کرخت لہجے میں بولا۔ لاروش کے لیے اس کے یہ انداز سمجھ سے باہر تھے۔ اس کا کلی طور شیو وجیہہ چہرہ لاروش کے بے حد قریب تھا۔ سانسوں کا زیر بم زین احمر کو شدت سے محسوس ہوا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر نگاہ جمائے زین احمر کو اپنا دل ڈولتا محسوس ہوا، مگر پھر خود کو جھٹکتے ہوئے اس نے کرخت لہجہ اپنایا۔ بیوی نہیں ہو تم میری، صرف منقوہہ ہو، سمجھی تم؟ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ سختی سے بولا۔ لاروش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اپنی اوقات مت بھولو، منقوہہ ہو تو منقوہہ ہی بن کر ہو۔ روک ٹوک کرنے والی عورتوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آئندہ مجھ پر اپنا حق مت جتانا، اور نہ ہی یہ بتانا کہ تم میری کیا ہو۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم میری کون ہو اور میری زندگی میں تمہاری کیا حیثیت ہے۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا وہ اسے پستیوں میں پھینک رہا تھا۔ پھر اسے بت بنا چھوڑ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سفید لباس پہنے وہاں کھڑی محبت نے حیرت سے اپنے اجڑنے کا منظر دیکھا، پھر روتی ہوئی لاروش کے گلے لگ گئی جس کے آنسو تواتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ لاروش نے اپنی سسکتی بلکتی محبت کو باہوں میں بھر کر سہلایا تھا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی اور اس کی محبت بھی۔ عائشہ کے کہے گئے جملے اس کے کانوں میں گونج اٹھے۔ لاروش تو صرف زین کی منقوہہ ہے، صرف منقوہہ، اور منقوہہ اور سہاگن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ تو یعنی آج زین نے بھی عائشہ کے کہے گئے جملوں کی تصدیق کر دی تھی۔ منقوہہ اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ 3 دن پہلے جب یہی الفاظ عائشہ نے اسے کہے تھے تو تب اسے اتنا برا نہیں لگا تھا، مگر آج جب یہی الفاظ اسے زین احمر نیازی نے کہے تھے تو اس کی روح تار تار ہو گئی تھی۔ رانا کی شادی خیر و عافیت سے انجام پا گئی تھی۔ 2 دن کے مکلاوے کے بعد وہ شازر کے ساتھ ناردرن ایریا کی سیر کے لیے چلی گئی تھی۔ مکلاوے سے اگلی صبح دونوں خالائیں بھی اپنی بیٹیوں کے ہمراہ واپس کراچی تشریف لے جا چکی تھیں۔ جاتے جاتے عفان نے بھرپور کوشش کی تھی کہ زین کے بدلے ہوئے انداز کی وجہ جان لے، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ افسردہ سا وہ آنے کا وعدہ کر کے واپس چلا گیا تھا، جبکہ جاتے وقت تک عائشہ کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔
زین کو کھو دینے کا ملال بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر جانے سے پہلے وہ بھی زین میں آئے بدلاؤ کو دیکھ چکی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ زین کے شہر کی باسی نہ تھی، ورنہ اگر وہ یہیں اسی شہر میں رہتی تو لاروش سے کھچے کھچے زین کو اپنے دامن میں باندھ ہی لیتی۔ وہ کراچی جا کر بھی لاہور آنے کے پلانز بنا رہی تھی۔ سب کے چلے جانے کے بعد نیازی ہاؤس میں اداسیاں بولنے لگی تھیں۔ جہاں زین واپس اپنے پرانے ہول میں سمٹ گیا تھا، وہیں لاروش بھی رانا کے بغیر بلائی بلائی سی پھرتی تھی۔ اوائل مارچ کے دن شروع ہو چکے تھے۔ سورج کی منتشر کرنیں سورج چڑھتے ہی بے تابی سے نیازی ہاؤس کے لان میں پھیل جاتیں۔ اپنی بے چینیوں کو قرار دینے کے لیے لاروش اب باقاعدگی سے نماز ادا کرنے لگی تھی۔ ابھی بھی فجر کی نماز ادا کر کے وہ لان میں چلی آئی۔ ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر چلتی ہوئی وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ صبح کی شفاف ہوا اس کے سبھی چہرے کو چھوتے ہوئے گزر جاتی، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ نظر جھکا کر گھاس پر چلتی ہوئی لاروش کی سوچوں کے دائرے ایک بار پھر زین احمد نیازی کی جانب مڑ گئے۔ ان چند دنوں میں کس قدر بدل گیا تھا وہ شخص، کس طرح سے نظر انداز کر رہا تھا وہ اسے۔ سوچتے ہوئے اس کی سرمئی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیوں بدل گیا تھا وہ شخص؟ کیوں اتنا سنگ دل ہو رہا تھا وہ محبوب ترین انسان؟ اس کا دل کڑلایا، تبھی اس کا دماغ دھار اٹھا۔ وہ تو شروع سے ہی سنگ دل ہے لاروش، ایسا ہی تھا وہ، اور یہ بات تم جانتی تو ہو، بہت اچھے سے جانتی۔ پھر تڑپ کیوں رہی ہو پاگل؟ پھر کیوں بے وقوف بن گئی تم اس کی 2 دن کی الفت سے لاروش؟ کیوں بنی تم بے وقوف؟ کیوں بنی لاروش، کیوں؟ دماغ اسے چابک مار رہا تھا، اسے باور کروا رہا تھا کہ غلطی اس کی ہے، نادانی اس کی ہے جو اس نے زین کی 2 دن کی نرمی کو محبت سمجھ لیا۔ آنسو اب رخسار سے پھسلتے ہوئے چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے، جنہیں صاف کرنے کا تکلف اس نے بالکل نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا اس کا دماغ، وہ تو اول روز سے ہی بے مہر تھا، شروع سے ہی اس سے حقارت لیے بات کیا کرتا تھا، تو پھر نکاح ہوتے ہی کیسے بدل سکتا تھا زین نیازی؟ کیسے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ بری طرح رو پڑی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ گھاس پر لیٹ گئی۔ ابھی روشنی پھیلنے کو پر پھیلا ہی رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھیلا کرتے اس نے آنسو صاف کیے۔ تھینکس لاروش، زین کا گمبھیر لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول لیں۔ پیٹ پر رکھے دونوں ہاتھ نگاہوں کے سامنے کیے، جن پر لگی مہندی اپنا رنگ کھو چکی تھی۔ اسے اپنی ہتھیلیوں پر زین کے ہونٹوں کا جلتا ہوا گرم لمس محسوس ہوا تو وہ اور شدت سے رو دی۔ کیوں کیا زین، کیوں کیا وہ سب؟ جب کج روئی بے روحی ہی برتنی تھی تو ان ہتھیلیوں کو حالی ہی رہنے دیتے نا زین؟ کیوں بھر دیا انہیں اپنے مہکتے لمس سے؟ کیوں زین، کیوں؟ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ سورج کی روشنی پھیلتی ہوئی اس کے چہرے کو منور کرنے لگی تو اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر آنکھیں کھول لینے پر اسی دشمن جان کو چند قدم کے فاصلے پر کھڑے دیکھ کر وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں پوری طرح کھول کر اس کی وہاں موجودگی کا یقین کرنے لگی، اور جب یقین ہو گیا تو ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اس نے دوبارہ زین کی جانب دیکھا۔ اس کی گلابی روئی روئی سرمئی آنکھیں دیکھتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا تھا اور بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زین کے دیکھنے پر وہ نظریں جھکا لیا کرتی تھی، مگر آج وہ ایسا نہیں کر پائی تھی، کیونکہ آج اس شخص کی آنکھوں کا تاثر ہمیشہ سے الگ تھا۔ آنکھوں میں تمسخر اور طنز لیے وہ بغور اس کے بھیگے بھیگے دلکش چہرے کو تک رہا تھا۔ اپنے ان آنسوؤں سے مجھے گائل نہ کرو مسز، بندہ اتنا جان باز نہیں کہ تمہارے ان 2 موتیوں پر اپنی جان نثار کر دے، سو بہتر ہے کہ تم اپنا یہ شغل اپنے بیڈ روم میں جا کر پورا کرو۔ کہتے ہوئے زین گیٹ کی طرف مڑا۔ میں جہاں مرضی رہوں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بھیگے لہجے میں چلائی۔ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی اور وہ بول پڑی تھی۔ کہنے کو تو وہ کہہ گئی تھی، مگر زین کے سرخ چہرہ لیے پلٹنے پر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ٹھیک کہا تم نے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر تمہارا اس وقت یہاں لیٹ کر رونا میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں ہی جاگنگ کے لیے جاتا ہوں،
اور اگر چچی نے تمہیں یوں روتے دیکھ لیا تو الزام یقیناً مجھ پر ہی آئے گا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے وہ کرختگی سے بولا، لاروش کے جی میں تو آیا کہ کہہ دے کہ میرے رونے کی وجہ ہے تو آپ ہی نیازی صاحب، مگر بولی تو صرف اتنا ہی۔ تو پھر وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، کہہ کر وہ اندر جانے کو پلٹی اور دل ہی دل میں اپنی عافیت کی دعا مانگی۔ اس کے دو بدو جواب دینے پر زین سلگ گیا اور تیزی سے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ آ گئی شامت، لاروش نے دل میں سوچا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا ذرا۔ اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ گھرایا۔ لاروش کی تو جان خشک ہو گئی۔ میرا ہر مسئلہ تمہارا مسئلہ ہے مسز نیازی، اور یہ بات اپنے پلو سے باندھ لو تو بہتر ہے۔ میں جو کہوں گا تم بس وہی کرو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ کہہ تو نہیں پائی تھی مگر دل ہی دل میں اسے جواب دیا تھا، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، صرف منکوحہ ہوں، تو میں وہی کروں گی جو میری مرضی ہوگی۔ آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں۔ اس سے مزید دور ہوتے ہوئے وہ پھر سے چلائی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، مگر جواب دینے سے وہ پھر بھی باز نہیں آئی تھی۔ زین کی رگوں میں شرارے دوڑنے لگے، یعنی وہ لڑکی اسے زج کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے میری چاہتوں سے بہت مسئلے ہیں تمہیں، مگر ابھی تو میں نے کوئی عملی ثبوت دیا ہی نہیں، اور ثبوت دینے کے لیے تمہارا بیوی بننا ضروری ہے، جبکہ تمہیں اس بات کی کسک بھی بہت ہے کہ تم صرف میری منکوحہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، سوچتا ہوں کچھ اس بارے میں بھی۔ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا وہ گہرے لہجے میں بول رہا تھا۔ لاروش کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ جاگنگ کا ارادہ ملتوی کرتا وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے فک کھڑی لاروش کے پاس ایک پل کو رکا۔ اور پھر تمہاری سانس تو کیا، یہ جو تمہاری دھڑکنیں ہیں نا، ان کو بھی میرے تابع ہونا پڑے گا۔ اس کے دل پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے وہ سنگ دلی سے مسکرایا۔ لاروش کی سانسیں اٹکنے لگی۔ محبت کی دیوی نے کچھ تراحم سے لاروش کو اور شدید ملامت سے اندر جاتے زین کو دیکھا۔ کالج سے آ کر آج تھک گئی ہے میری بیٹی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نفیسہ بیگم لاڈ سے بولیں۔ رانا کی شادی کے بعد آج وہ کالج گئی تھی اور قدرے تھکی تھکی سے آتے ہی صوفے پہ بیٹھی نفیسہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جی، پیروں میں درد محسوس ہو رہا ہے، آج کافی دنوں بعد کالج گئی تھی نا، شاید اسی لیے سر بھی بھاری بھاری ہو رہا ہے۔ اپنے سر سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ نرمی سے بولی، چلو اٹھو، یہیں نیچے بیٹھ جاؤ، تمہارے سر میں تیل لگا دیتی ہوں، کچھ سکون مل جائے گا سر درد کو۔ اسے دھیرے سے اٹھاتے ہوئے انہوں نے عجلت دکھائی۔ نہیں امی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، ہو جائے گی خود ہی ٹھیک، آپ بس میرے بال سہلاتی رہیں۔ مزید پھیلتے ہوئے وہ آرام سے بولی۔ نفیسہ بیگم مسکرا دیں۔ کچھ کھانا نہیں ہے؟ انہوں نے پھر مخاطب کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ان کے مہربان لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی، پھر کچھ خیال آتے ہی پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بات پوچھوں امی؟ نظریں ان کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے وہ معصومیت سے بولی۔ پوچھو، وہ نرمی سے گویا ہوئیں۔ کیا شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ضروری ہے؟ اس کے سوال پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا جہاں دنیا جہان کی بے چینیاں تھیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت ہو یا نہ ہو لاروش، احترام اور خلوص ضرور ہونا چاہیے، وفا ہونی چاہیے اور ڈھیر ساری برداشت، ورنہ یہ رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور پھر ایک نہ ایک دن ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ نفیسہ بیگم نے رسانیت سے اسے سمجھایا تھا، یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے باندھے رکھنے کے لیے محبت کافی نہیں ہوتی امی۔ وہ حیرت کے مارے اٹھ بیٹھی۔ بیٹا، بات یہ نہیں ہے کہ اس رشتے کی پائیداری کے لیے محبت کافی نہیں ہوتی، بات صرف اتنی ہے کہ شادی کا بندھن محبت کا محتاج نہیں، کیونکہ نکاح اپنے آپ میں ایسی طاقت ہے کہ نکاح کے بعد مرد اور عورت کے دل میں محبت جیسا الوہی جذبہ جاگ اٹھتا ہے، اور پھر اس پر مستزاد وفا کے رنگ اس محبت کو مزید گہرا کر دیتے ہیں۔ خلوص اور احترام شادی جیسے بندھن کو مضبوط کر دیتے ہیں۔
اور ان تمام عناصر کو ملا کر ایک مکمل فیملی بنتی ہے۔ وفا کے بنا محبت کچھ نہیں، اور احترام کے بغیر میاں بیوی میں سکون جیسی چیز ناپید ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھا۔ ان کی ساری باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھیں۔ خلوص، وفا، احترام، پتہ نہیں اتنی گہری باتیں کیوں کر رہی تھی وہ۔ لاروش نہ سمجھی سے انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے وہ ہنس پڑیں۔ چلو اٹھو، ابھی تو کھانا کھا لو نا، یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں سمجھ آ جائیں گی، بس ان باتوں کو یاد رکھنا۔ اسے اٹھاتے ہوئے وہ کچن کی طرف چل دی۔ 2 دن بعد فائنل ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں امی، آپ کسی ٹیوٹر کا بندوبست کر دیں ورنہ فیل ہو جاؤں گی میں، اور پھر ایڈمیشن نہیں جائے گا میرا۔ منہ بسوڑتے ہوئے اس نے انہیں اطلاع دی۔ بریانی کی پلیٹ اوون سے نکالتے ہوئے وہ اس کی جانب پلٹیں۔ زین کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے کسی اور ٹیوٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک وہ آفس سے آتا ہے تو جا کر اسے بتاؤ، اور آج سے ہی تیاری شروع کرو۔ پلیٹ اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ کر وہ آلو کاٹنے بیٹھ گئیں۔ مم، میں ان سے نہیں پڑھنا، اس نے دھیمے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ نفیسہ بیگم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر پھیلتے ناگواری کے تاثرات دیکھ کر وہ نظر چڑھا گئی۔ لاروش، وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تم اسی طرح اس سے ڈرتی رہو گی تو زندگی بھر کیسے رہو گی اس کے ساتھ؟ ان کے سخت لہجے پر زین کے اٹھتے قدم کچن کے باہر ہی رک گئے۔ امی، آپ مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں، ان کو بھی تو کچھ کہا کریں، نہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور دیکھتے ایسے ہیں جیسے ابھی کچا چبا جائیں گے۔ شوہر کیا ایسے ہوتے ہیں امی؟ شوہر تو بیویوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ڈراموں میں دیکھا نہیں آپ نے؟ ایک میرا شوہر ہے جو بس ہر وقت مجھ پر روب ہی جماتا رہتا ہے۔ کہتے کہتے وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ نفیسہ بیگم اس کی شکایتوں پر مسکرائیں، جبکہ باہر کھڑے زین کے لبوں پر ایک بے درد مسکراہٹ کھل گئی۔ اتنی معصوم تھی وہ تو، پھر وہ کیا تھا جو معیز حمدانی نے کہا تھا؟ نفیسہ بیگم اسے سمجھا رہی تھیں۔ زین کے کان دوبارہ ان کی آوازوں کی طرف لگ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جاؤ گی تو کیسے چلے گا؟ اس کی نیچر تو سمجھو اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ جب تم خود کو اس کی خواہش کے تابع کر لو گی تو وہ تم پر کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ نفیسہ بیگم کی بات پر زین کے دل میں ان کے لیے احترام مزید بڑھ گیا۔ تبھی لاروش کی افسردہ سی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کیا خواہشات ہیں، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے میں کیسے خود کو چینج کر لوں امی؟ اس کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو لاروش، بس یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ جتنا میں ان کو سمجھ پائی ہوں، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے حکم پر چلوں، ان کی مرضی نہ ہو تو سانس بھی روک لوں اپنی۔ آخر میں وہ تلخ ہو گئی۔ زین احمر نے اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ دبائی اور وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کی باتیں سن کر وہ ایک پل کو معیز والی بات بھول گیا تھا۔ لاروش کو جو بھی پرابلم تھی وہ اپنی امی سے شیئر کر کے ان پرابلمز کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کس کے پاس جائے، کسے جا کر کہے کہ لاروش کا ماضی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ کیسے بھول جائے، کیسے اگنور کرے یہ حقیقت کہ لاروش کا دل پہلے بھی کسی کا اسیر رہ چکا ہے؟ زین نے خود سے پوچھا تھا۔ دل پھر سے بوجھل ہونے لگا تھا، جبکہ دوسری جانب نفیسہ بیگم لاروش کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔ رات میں وہ بی جان کے پاس آئی تو وہ رانا سے بات کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بات کر کے انہوں نے فون بند کر دیا، کیونکہ شاذل اور رانا کہیں جا رہے تھے۔ ان سے رانا کے بارے میں اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ زین کے بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ دروازہ ناک کرنے کے بعد جب یس کی آواز نہیں آئی تو اس نے ڈور ناب گھما کر دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ بیڈ روم خالی تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ شاور لے رہا تھا۔ کاؤچ پر بیٹھ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ٹاول سے بال رگڑتا وہ باہر آیا۔ بلیک ٹراؤزر پہنے وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ اس کو یوں بنا شرٹ کے دیکھ کر لاروش کی گلابی رنگت سرخ پڑ گئی۔ زین کی نگاہ بھی اس پر پڑ چکی تھی، سو ٹاول ایک طرف رکھ کر وہ اس کی جانب آیا۔ محترمہ، آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جب کسی کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے ڈور ناک کیا جاتا ہے؟
اس کے سر پر کھڑے ہو کر وہ دھیمے لہجے میں سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مم، میں نے نوک کیا تھا ڈور۔ نظریں زمین پر گاڑے ہوئے وہ بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ تو جواب ملا تھا تمہیں؟ زین کا لہجہ کڑک تھا۔ نہیں، اس نے اپنی مومی انگلیاں چٹکھائیں۔ تو پھر اندر کیوں آئیں؟ وہ اس پر برسا۔ لاروش کی جان عذاب میں آ گئی۔ وہ مم، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ نگاہیں نیچے ہی کیے وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ لاروش کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اگر آ ہی گئی ہو تو فرماؤ۔ مزید قریب آتے ہوئے وہ گہرے لہجے میں بولا۔ گلابی سوٹ میں اس کی گلابی رنگت زین کا ایمان خراب کر رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ پیچھے ہٹی، مگر جگہ نہ ہونے کے باعث وہ واپس کاؤچ پر گر سی گئی۔ زین جھکا اور اس کے دائیں بائیں بازو رکھ کر اس کے ہلنے تک کے راستے مسدود کر دیے۔ لاروش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بولو، اب میں سن رہا ہوں۔ اس کی شفاف بے داغ پیشانی پر چمکتی ننھی بوندوں کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ گویا ہوا تھا۔ ایسے کیسے بولوں؟ پلیز پہلے شرٹ پہن لیں۔ اس کے کشادہ سینے کو اپنی نازک ہتھیلیوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ جلدی سے بولی اور اٹھ کر بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ رخ اس کی جانب سے موڑ لیا تھا۔ زین نے بغور اس کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا، پھر جانے دل میں کیا سمائی کہ اگلے ہی پل آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میری بیوی ہو تم سویٹ ہارٹ، تم سے کیسا پردہ؟ تم کہو جو کہنا ہے، میں ہمدن گوش ہوں۔ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے وہ گہرے لہجے میں بولتا ہوا اسے پزل کر گیا۔ لاروش نے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر فاصلہ قائم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ہاتھ کی لرزش بڑی واضح تھی۔ زین احمر کو اس کی یہ گھبراہٹ مزہ دے رہی تھی۔ وہ لب دبائے اس کے سرخ چہرے کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مم، میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ آئندہ بنا پوچھے نہیں آؤں گی۔ پلیز جانے دیں مجھے۔ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ دل کی بڑھتی دھڑکنیں کسی صورت اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ زین کی قربت اس کے خواص جکڑ رہی تھی۔ بات کیے بغیر تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا مسز۔ تم اپنی مرضی سے آئی تھیں، اب جاؤ گی میری مرضی سے۔ سو جلدی سے بولنا شروع کرو، کیا کہنے آئی تھیں؟ وہ کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ لاروش اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے زین کے بیڈ روم میں قدم رکھا تھا۔ عجیب انسان تھا، اسے بولنے کے لیے بھی کہہ رہا تھا اور اس کی بکھرتی حالت بھی اس کے سامنے ہی تھی۔ بھلا اس کے اتنے قریب ہونے پر وہ کیسے بولتی؟ لاروش نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ زین تو بس اس کا یہ گھبرایا گھبرایا روپ دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ کیا کہنے آئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے فائنل ٹیسٹ کے بارے میں بتانے آئی ہے۔ ضد ہو کر وہ رونے لگی تھی۔ آنسو سرمئی آنکھوں سے نکلتے ہوئے گلابی رخساروں پر پھسلنے لگے تو زین نے اسے چھوڑ دیا اور الماری سے نکال کر بلیک ٹی شرٹ چڑھا لی۔ اس کا مقصد اسے رلانا ہرگز نہیں تھا، مگر وہ روتے ہوئے بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زین کا دل چاہا وہ ساری رات روتی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ رہائی ملنے پر لاروش نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کل 4 بجے بکس لے کر لاؤنج میں آ جانا، اور ڈیٹ شیٹ بھی، اور جب میرے پلے پڑ گئی ہو تو پڑھا دوں گا۔ لاروش کے سماعتوں میں اس کی کرخت آواز پڑی تھی۔ بنا پلٹے اس نے سر اس بات میں ہلایا اور وہاں سے نکل آئی۔ سیڑھیوں کے کنارے وہ فرحانہ بیگم سے ٹکرا گئی تو جلدی سے سوری کر کے نیچے چلی آئی، مبادن زین اس کے پیچھے ہی نہ آ جائے۔ فرحانہ بیگم نے کچھ حیرت سے اس کے چہرے پر پھیلے گلال کو دیکھا تھا، پھر اپنے بیڈ روم سے نکلتے زین کو دیکھ کر معاملہ کچھ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ مسکراتی ہوئی وہ بھی جان کے پاس آ گئیں۔ اور پھر اس کے سارے ٹیسٹ 70% ٹھیک ہو گئے تھے۔ پڑھاتے وقت وہ اس قدر سنجیدہ رہتا کہ لاروش کو اس سے خوف محسوس ہوتا تھا، اور اسی خوف کے باعث اس کی تیاری کافی اچھی ہو گئی تھی۔ آج اس کا لاسٹ ٹیسٹ تھا۔ فری پیریڈ ملتے ہی وہ اور مریم گراؤنڈ میں چلی آئیں۔ وہ دونوں ہی رانا کو بہت مس کر رہی تھیں۔ پیپرز کیسا ہوا آج؟ مریم نے اس سے پوچھا۔ اچھا ہوا، کھوئی سی لاروش نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں اچھا تو ہونا ہی تھا، آخر شوہر نامداد نے رات بھر جاگ کر تیاری کروائی ہے۔
مریم نے اسے چھیڑا تھا، لاروش نے اسے گھڑی سے نوازا۔ میتھس کے پیپر میں زین نے رات گئے تک اسے تیاری کروائی تھی اور جلدی میں یہ بات مریم کے سامنے لاروش کے منہ سے نکل گئی تھی اور اسی بابت اب وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ بریک سے 15 منٹ پہلے وہ کینٹین میں آ گئی۔ اپنی محسوس جگہ سنبھالتے ہوئے وہ چیئر پر بیٹھ گئی اور ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر مریم کا ویٹ کرنے لگی۔ مریم سے آج کی گئی باتیں سوچتے ہوئے اس کے لب مسکرا رہے تھے، تبھی کوئی اس کے مقابل چیئر پر آن بیٹھا۔ لاروش نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو موئز ہمدانی کو اپنی جانب دیکھتا پایا۔ رانا کی شادی کے بعد لاروش کا سامنا اس مکار انسان سے آج ہو رہا تھا۔ کہاں ہوتی ہیں آپ آج کل؟ اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائے ہوئے وہ دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہوتی ہوں، افسوس کہ تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے، سو میری فکر میں گلنا چھوڑ دو، لاروش نے ٹکا سا جواب دیا، جس پر موئز اندر سے کھول جانے کے باوجود بظاہر مسکرا دیا۔ صدر شکر کہ میری دوری پر آپ کو افسوس تو ہے، اس نے لاروش کا دل جلانے کو کہا۔ لاروش نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ لاروش کا لہجہ سخت ہوا۔ دل لینے آیا ہوں آپ کا، دے دیجئے، چلا جاؤں گا۔ لہجے کو گمبھیر کرتے ہوئے وہ دلکشی سے بولا، ہتھیلی پر رکھا ہوتا تو ضرور دے دیتی، مگر میرا دل ایک مضبوط قلعے میں قید ہے، اس قلعے سے سر ٹکراؤ گے تو اس قلعے کا محافظ زخمی کر دے گا تمہیں، بہتر ہے کہ ضد چھوڑ دو تم۔ لاروش کے جواب پر موئز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ قلعے مسمار کرنے کا شوق رکھتا ہوں مس نیازی، اور محافظوں کو دھول چٹھانا تو میرے بائنے ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ فکر مت کریں، بس محافظ کا نام بتائیں، باقی کا کام میرا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ لاروش کا محافظ زین نیازی ہے، مگر اسے غصہ دلا کر اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ مس نیازی نہیں، مسز نیازی، اور رہی بات محافظ کے نام کی تو موئز صاحب، وہ نام تو تقدیر نے میرے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا ہے، تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب تم اپنی ان بیہودہ حرکات سے باز آ جاؤ۔ لاروش بات ختم کرنا چاہتی تھی، مگر موئز شاید بات بڑھانے آیا تھا۔ کچھ کرنے کی بات تو مت کریں آپ لاروش، میں کیا کر چکا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، سو پلیز ڈونٹ چیلنج می۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے دھمکی دینے والے انداز میں بولا تھا، لاروش کو خوف محسوس ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا انسان، تم جیسے لفنگے صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہاری ان بودی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی، سمجھے تم؟ اور لو کر رہی ہوں میں تمہیں چیلنج، تم سے جو بنتا ہے کر لو، آئی ڈونٹ کیئر۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر لاروش نے اسے وارن کیا۔ بیل ہو چکی تھی مگر مریم نہیں آئی تھی۔ اسے غصے میں آتے دیکھ موئز نے فوراً پینترا بدلا۔ آخر کار اس کا مقصد لاروش کو پانا تھا۔ وہ کھلے عام لاروش اور زین کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے لاروش کو خود سے مزید بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو فوراً لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولا تھا، ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کی بات پر لاروش نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہارا میرا ایسا کوئی لنک نہیں موئز ہمدانی کہ تم مجھ سے ایسے گھٹیا مذاق کرتے پھرو، اپنی حد میں رہا کرو، یہی تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ وہ بولی تھی، لنک نہیں ہے مگر بن تو سکتا ہے نا۔ موئز نے آس سے اس کی جانب دیکھا۔ تم خواہ بات کو طول دے رہے ہو، جبکہ تم یہ بات بخوبی جانتے ہو کہ میں نے پہلے کبھی تم سے لنک نہیں رکھا، تو اب کیسے؟ اب تو میرا نکاح ہو چکا ہے، اور شادی شدہ لڑکی پر ڈورے ڈالنے کی بجائے تم کسی کنواری لڑکی پر ٹرائی کرو، وہ قطعیت سے بولی۔ رخصتی تو ابھی تک آپ کی بھی نہیں ہوئی، وہ حباست سے مسکرایا۔ لاروش شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی موئز کی نظر مریم کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوتے زین احمر پر پڑی۔ اس نے فٹ اپنا باری ہاتھ لاروش کے نازک ہاتھ پر رکھ دیا۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری، پلیز آپ بیٹھے تو صحیح۔ اس کے ہاتھ پر سختی سے اپنا ہاتھ جمائے وہ لہجے میں چاشنی بھر کر بولا تھا۔ لاروش کی ان دونوں کی جانب پشت تھی اور ان دونوں کی لاروش اور موئز پر نظر پڑ چکی تھی۔ موئز کے ہاتھ تلے دبایا لاروش کا ہاتھ دیکھ کر زین کی رگوں میں گردش کرتا خون ٹھاٹھے مارنے لگا۔ زین کو دیکھ کر چونکنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے موئز اپنے چیئر سے کھڑا ہو گیا اور لاروش کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مریم کے چہرے پر بھی ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔
جبکہ پلٹنے پر زین کو وہاں کھڑا دیکھ کر لاروش کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت ہو گئی۔ مجبوراً مریم کو بات سنبھالنی پڑی۔ یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں معیز حمدانی، مجھے ان سے کچھ امپورٹنٹ نوٹس چاہیے تھے۔ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ یہاں میرا ویٹ کر لیجیے گا۔ اور معیز، یہ زین بھائی ہیں، لاروش کے شوہر۔ مریم نے اپنی طرف سے تعارف کروایا۔ اس کے یوں بات سنبھال لینے پر معیز معنی ہیزی سے مسکرایا، کیونکہ مریم نے اپنی طور پر بات سنبھال لی تھی، مگر معیز تو جانتا تھا کہ وہ آگ لگا چکا ہے۔ مسافے کے لیے اس نے زین کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ارے یہ تعارف کے محتاج تھوڑی ہیں، میں جانتا ہوں یہ رانا بھابھی کے بھائی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زین نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ ابھی چند پل پہلے لاروش کا ہاتھ اسی ہاتھ تلے تھا۔ مریم نے ایک بار پھر کوشش کی۔ معیز، آپ نوٹس لانے والے تھے؟ مریم نے معیز کو گھورتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ اوہ سوری مریم، ایکچولی نوٹس میرے فرینڈ کے پاس رہ گئے ہیں، شاید بیگ میں ہی تھے۔ آئی تھنک اس سے لے کر واپس نہیں رکھے میں نے۔ ٹیبل پر رکھا اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے وہ مریم کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ تبھی زین نے لاروش کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ معیز کے لبوں پر تبسم کھل گیا۔ پیچھے مریم معیز پر چڑھ دوڑی، مگر وہ بس مسکراتا رہا، کیونکہ اس کا کام تو ہو چکا تھا۔ شک کا بیج وہ پہلے ہی بو چکا تھا، آج اس کی آبیاری بھی کرتی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ مارے خوف کے لاروش کی رنگت سر پڑ گئی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ سٹیئرنگ پر جمے اس کے سرخ و سفید ہاتھوں کا رواں بھی ظالم لگ رہا تھا، جانے اسے کس بات کا غصہ تھا۔ سوچ سوچ کر لاروش کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ آج زین اسے گھر نہیں، سیدھا اللہ کے پاس لے کر جائے گا۔ سیٹ بیلٹ کو مضبوط کرتے ہوئے وہ سیٹ سے چپک کر بیٹھ گئی اور آنکھیں مینچ لیں۔ آنکھیں بند کیے وہ دڑ دڑ کرتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، مگر اس نے آنکھیں کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ جب گاڑی رکی رہی تو ڈرتے ڈرتے اس نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھولی تو سامنے نیازی ہاؤس کا گیٹ تھا۔ دوسری آنکھ اس نے پٹ سے کھولی اور زین کے جانب گردن گھمائی، مگر وہ سامنے گیٹ کو گھور رہا تھا۔ اترو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ لاروش دکھ سے اس کے کرخت چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کی جانب نگاہ غلط ڈالنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ دھاڑا۔ میں نے کہا اترو۔ لاروش پوری اچھل گئی، فوراً دروازہ کھولا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ زین نے گاڑی ریورس کی اور زن سے بگا لے گیا۔ لاروش نے سڑک پر اڑتی دھول اپنے چہرے پر محسوس کی، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ اس کا بیگ زین کی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ پلکوں پر چمکتے موتی صاف کرتے ہوئے وہ اندر آ گئی۔ لان سے گزرتی ہوئی وہ اپنا قصور سوچ رہی تھی، جس کی پاداش میں وہ اسے کالج سے گھر لے آیا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس کا سامنا نفیسہ بیگم سے ہوا تھا۔ اسے 12 بجتے ہی گھر آتا دیکھ وہ حیران و پریشان سی اس کے پاس چلی آئیں۔ نم نم پلکیں انہیں بے چین کر گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنی جلدی کیوں آ گئیں واپس؟ کون لایا ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر انہوں نے ایک سانس میں ہی کئی سوال پوچھ ڈالے۔ لاروش نے خود کو کمپوز کیا اور دھیرے سے مسکرائی۔ سر میں درد ہو رہا تھا امی، تو بس اسی لیے ہاف لیو لے کر زین کے ساتھ واپس آ گئی ہوں۔ اپنا سر مسلتے ہوئے لاروش نے بہانہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ نفیسہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا کر مطمئنگی ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، تم اپنے روم میں جا کر سو جاؤ تھوڑی دیر، زین آ جائے گا تو پھر بھاری سر لیے کیسے پڑھو گی؟ جاؤ شاباش، انہوں نے اسے نرم لہجے میں کہا۔ ایک نظر ان کی جانب ڈال کر وہ مسکرائی اور پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر ڈیر ہوتے ہوئے آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ بے بسی اور غم و غصے سے وہ مٹھیاں بھینچ گئی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، بھلا کیا ضرورت تھی اس عجیب و غریب نمونے سے محبت کرنے کی؟ مگر پھر اپنی ہی سوچ پر اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دھر آئی۔ آنکھوں کی نمی نے بھی شنگرفی لبوں کا ساتھ دیا تھا۔ بھلا محبت خود سے تھوڑی کی جاتی ہے؟ اگر محبت کرنے کا حق میرے پاس ہوتا تو باخدا میں تم سے کبھی نہ کرتی زین حامر نیازی۔ گال پر پھسلتا آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ تصور میں اس دشمن جان سے مخاطب ہوئی۔ جانے اس محبت میں اور کون کون سے غم اٹھانا باقی تھے۔
ابھی تو اس کے لیے زین کی بے روحی حد سے سوا تھی۔ کل رات سے ہی موسم ابر آلود تھا، صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ سورج جانے کہاں چھپا بیٹھا تھا، آسمان پر بادل ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے مگر شام کے 6 بجے کا سما لگ رہا تھا۔ دل اداس تھا، اس نے کالج سے چھٹی کر لی۔ موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر وہ لان میں چلی آئی۔ خنک ہوا سے اس کا آنچل لہرا رہا تھا، چہرے پر جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے وہ پھر سے زین کے بارے میں سوچنے لگی کہ ایک زین کے علاوہ اس کی سوچیں کسی اور کی جانب گھومتی ہی نہ تھیں۔ امی اور دائی اماں کچھ دیر پہلے ہی رانا سے ملنے اس کے سسرال گئی تھیں۔ وہ سیر سپاٹے کر کے واپس آ چکی تھیں۔ اپنی بوجھل طبیعت اور اداس دل کے باعث اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ہلکی ہلکی گھاس پر ٹہلتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور دائیں بائیں ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ کالے بادل برسنے کو بےتاب تھے۔ آنکھیں میچتے ہوئے اس نے آسمان سے ٹپکنے والے پہلے موتی کا انتظار کیا اور پھر اگلے ہی پل اس کے رخسار پر ایک بوند ٹپکی تھی۔ لاروش کے اداس لب مسکرا اٹھے۔ بارش کی تیز بوچھار نے اسے پور پور بھگو دیا۔ آتی گرمیوں کی بارش اس کا تن من بھگو رہی تھی۔ پانی کی بوندوں سے وجود میں لگی آگ مزید بڑھ گئی۔ آنکھوں کی سطح تیزی سے گیلی ہو رہی تھی، جیسے محبت کے رنگین خوابوں کے بوجھ سے چور معصوم آنکھیں کسی بہانے کی تلاش میں تھیں اور موقع ملتے ہی برستی بارش کے ساتھ برسنے لگیں۔ دل کی جلن بجھنے کو یہ ٹھنڈی بارش شاید اچھا کردار ادا کر سکتی تھی، سو وہ بھیگ رہی تھی۔ گھاس پر لیٹے ہوئے اس نے اپنی بھیگی آنکھیں میچ لیں۔ بارش کی بوچھار کبھی ہلکی ہو جاتی کبھی تیز، مگر اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنی رفتار سے چلتے ہوئے کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اپنے کمرے سے منسلک ٹیرس پر بارش میں بھیگتا زین احمد نیازی لان کی طرف جھکا تو لان میں بھیگتی لاروش کو دیکھ کر چند پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ کل رات ہی سے اسے موسمی تبدیلی کے باعث ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا، سو آفس جانے کی بجائے وہ کافی دیر تک سوتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر قبل جاگا تو برستی بارش کو دیکھ کر خود بھی بھیگنے لگا۔ بخار ہونے کے باوجود وہ بھیگ رہا تھا کہ شاید دل میں لگی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، اور اب وہ آگ لگانے والی اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ منظر بے حد دلکش تھا مگر دلی جذبات سرد ہو رہے تھے۔ رخ پھیرتے ہوئے زین نے پلٹ جانا چاہا مگر جانے کیوں قدم من بھاری ہو گئے تھے۔ ہفتہ بھر پہلے جب اس نے اس پری ورش کو معیز ہمدانی کے ساتھ دیکھا تھا تو خود کو تکلیف کی انتہاؤں پر محسوس کیا تھا۔ نکاح کے بعد بھی وہ اس لڑکے سے ملنے سے باز نہیں آئی تھی۔ سلگتی نظروں سے اس نے بارش میں بھیگتے اس وجود کو دیکھا تھا جو آس پاس سے بے خبر آنکھیں بند کیے ساکت پڑی تھی، جیسے جسم میں جان نہ ہو، دل کی دھڑکن نہ ہو، رگوں میں گردش کرتا خون سرد ہو چکا ہو۔ اس کی جانب مسلسل دیکھتے زین کو فکر ہوئی تو وہ پلٹا اور تیزی سے نیچے کی طرف آیا۔ سبز بھیگی گھاس کو اپنے مضبوط کندھوں تلے رونتا وہ اس کے قریب آیا، مگر اس کی موجودگی سے بے خبر وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے زین نے بھاگور اس کا چہرہ دیکھا۔ گلابی چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ ستواں چھوٹی سی ناک اور تل سے ہوتے ہوئے اس کی نظر پیلے پڑتے لبوں پر ٹھہر سی گئی۔ بند آنکھوں سے نکلتے شفاف موتی اور شنگرفی لبوں کی کپکپاہٹ اس کے مردہ وجود میں جان ہونے کی گواہی دے رہی تھی، جبکہ ٹیرے سے تو وہ کوئی سفید بے جان مورت ہی لگ رہی تھی۔ جانے وہ کیسے بے خود ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے کنارے اٹکا آنسو اپنی انگلی کی پور پر چن لیا۔ زین کا ہلکا سا لمس ہی اس کے تن مردہ میں جان ڈال گیا تھا۔ کھوئی لاروش نے فوراً بھیگی پلکیں اٹھا کر چوپٹ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔